مقبول آزاد اور آج ہمارے جناب ناصر لطیف خالد صاحب، اور یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کا جنہوں نے علم یہاں سب سے پہلے بلند کیا تھا. ایک الیکشن بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا آزاد حیثیت میں. آپ کو سیاست میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ سر مقبول صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سر میں زمانہ طالب علمی سے کھوٹا کالج سے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو اس میں انوالو رہا اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کافی ایکٹیو تھا. میں نے جوائن کیا اپنی سیاست جو ہے اس کا آغاز کیا. تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. تو 2013 کے اوائل میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی. اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ تحریک سر مقبول صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمانی نظام میں جو ٹو پارٹی سلسلہ جو کافی یعنی 40 سالہ سلسلہ چلا آ رہا تھا جیسا کہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں اس وقت کی یہ ضرورت تھی کہ کوئی تیسری پارٹی ایسی ہو جو کہ لوگوں کے عوام کی امیدوں کا محور ہو اور لوگ اپنی خواہشات کو، اپنے مقاصد کو، اپنی جو محرومیاں ہیں اس جماعت کے ذریعے ان کا ازالہ کر سکے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، اب آپ اقتدار میں ہیں پاکستان میں، تو ان تقریباً 30 سال ہونے کو ہیں، تو اس میں وہ سارے جو آپ نے وہ دیکھے تھے خواب وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کو جو اقتدار ملا پاکستان میں 2018 کے الیکشن میں، ہمیں اپنی گورنمنٹ میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا مقبول صاحب. اس ٹائم یہ تھا کہ ایک تو کووڈ-19 جو ہے اوائل گورنمنٹ بننے کے بعد ہی آ گیا. اس کے بعد ہمیں جو معیشت ملے گی وہ کلیپس کی ہوئی تھی، یعنی ہمارے سسٹم میں معیشت کا بدحالی کی صورت میں ہمیں ملی اور ہمارے قرض جات تھے جو وہ ایکسیڈ کر چکے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی، اس کے بعد میں پھر بھی میں اپنے قائد عمران خان کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے کووڈ کے دوران بڑی اچھی پالیسی بنائی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، لوگوں کا معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور باقی سلسلے جو ہیں وہ رواں دواں رہے. ٹھیک. تو آزاد کشمیر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئندہ کا الیکشن جیت پائے گی؟ کوئی ہیوی ویٹس آپ جن کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ بھی کر رہے تھے کہ بڑے لوگ شامل ہوں گے، اس طرح سے کوئی ہے ہوا اس طرح کا؟ سر انشاءاللہ فلی ہم بالکل ہم بڑے پر امید ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ پر امید ہے کہ وہ گورنمنٹ ہم بنا پائیں گے. اچھا، اس وقت جو لوگوں کے ذہن میں سب سے بڑی چیز سوار ہوئی ہے، لوگوں میں کی دلچسپی ہے کہ پی ٹی آئی ٹکٹ کس کو دے گی. آپ سارے ہی تگڑے امیدوار ہیں، دالی صاحب ہیں، پھر نیر صاحب ہیں، پھر آپ ہیں، پھر ایک ندا اسلام. اس سارے سینیریو کو آپ سم اپ کریں کہ اب پی ٹی آئی فیصلہ کیا کرے گی، وہ کس طرح ٹکٹ دے گی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ میری جو بیس ہے نا، میری بنیاد ہے پیورلی عمران خان کے نظریے کے مطابق. یعنی عمران خان کا اگر کوئی نام لینے والا اس کے نظریے کا دائی ہے تو وہ میں ہی ہوں. حلقہ کھریٹا میں تحریک انصاف کی بنیاد میں نے رکھی، وہ پیورلی عمران خان کے نظریات کے مطابق. صحیح. اور سر اس وقت یعنی عمران خان کا جو نظریہ جو ہے کہ کرپشن سے پاک معاشرہ، یوتھ امپاورمنٹ اور معاشرے کے اندر جو نامواریاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تھا. اس کو میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے ان کا پیغام ہر جگہ اپنایا. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا حلقہ جو دور و زیادہ علاقوں پہ مشتمل ہے، تو میں ہر جگہ پہنچا عمران خان کا پیغام لے کے اور لوگوں کے ساتھ کھڑا بھی رہا اور میں کوشش بھی کرتا رہا کہ لوگوں کے دکھ درد میں پہنچوں، ان کی خوشی غمی میں ان کا ساتھی بنوں. یہی اور میرا سیاست جو بالکل ایک مقصد ہے وہ کوئی آسان اقتدار کا اصول نہیں ہے اور یا میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار ہی سیاست کا کوئی مقصد ہے، نہیں گول ہے. میرے نزدیک سیاست ایک عبادت جو کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن میں واقعی یہ چاہتا ہوں کہ سیاست کو لوگوں کی خدمت کے لیے، خدمت کے جذبے سے لوگ تو پیسہ بنانے آتے ہیں. جی سر بالکل بالکل آپ نے وجہ فرمایا. سر الحمدللہ میرا کوئی ذاتی موٹیو آج سے پہلے تھا نہ انشاءاللہ آگے ہوگا کہ میں نے الیکشن 2016 جو کہ اپنے وسائل سے بڑے اچھے طریقے سے کنٹیسٹ کیا. آپ بھی وٹنس ہیں کہ میں نے بھرپور کمپین کی. صحیح. گو کہ میں الیکشن 2016 کا ہار گیا
لیکن میری کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ میں کوئی سیاست کے ذریعہ کوئی پیسے کی کوئی میری ریل پیل ہو یا میں کوئی پیسے کا اصول ہو، یہ میں کبھی بھی نہیں رہا، کیونکہ میری پارٹی جو تحریک انصاف کا ہے اس کا موقف ہی یہی ہے کہ کرپشن سے پاک معاشرہ اور معاشرے کی جو نامواریاں ہیں، نا انصافیاں ہیں، ان کو اور مظلوم طبقے کی آواز اٹھانا۔ ٹھیک، تو آپ کتنے پوری امید ہے کہ ٹکٹ آپ کو ملے گا؟ اور اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا، فرض کیا کہ پارٹی کسی اور کو منتخب کرتی ہے ٹکٹ کے لیے، تو پھر آپ کا کیا آگے کا لائے عمل؟ بڑا اچھا کوشچن کیا سر مغول صاحب آپ نے، کہ میں تو الحمدللہ پوری طرح بڑا یعنی میں اللہ کے کرم سے انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ پارٹی جو ہے کہ ایک جو سلسلہ پارٹی کے اندر ہے، پارٹی میں نے پارلیمانی بورڈ کے اندر بھی اور بارہا پارٹی کی قیادت سے میں سیف اللہ نیازی صاحب سے ملا، اوائل میں عمران صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، جو بھی سینئر قیادت تھی ان کو میں یہ باور کرواتا رہا، اور انہیں یہ بالکل وہ آگاہ بھی ہیں کہ الکا کھریٹے کا ٹکٹ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ صحیح ٹکٹنگ ہو۔ میں سمجھتا ہوں ایک پوٹینشیل نوجوان ہو جو الکا کے لوگوں کے کام کروا سکے، ان کے ساتھ کھڑا ہو، تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو بالکل میں پوری امید ہوں کہ مجھے انشاءاللہ ٹکٹ دے گی پارٹی، تو میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لوگوں کے کام کروں گا۔ تو دوسرا کوشچن جو آپ نے کیا، پارٹی کے ساتھ ہیں ہم لوگ، میں بھی ہوں جیسے باقی امیدوار میرے لیے محترم ہیں سارے، تو پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی وہ پارٹی میں فالو کروں گا، ظاہر پاکستان پی ٹی آئی ڈسپلن کو آپ نے فالو کرنا۔ صحیح، زبردست۔ تو ناصر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دوسرا، آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں حلقے کے نوجوانوں کو تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، تو پلیز اگر کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں۔ سر میں آپ کے توسط سے میں یہ مقبول بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حلقہ کھریٹا وادی بناج بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں پہ لوگ بڑے کشادہ دل کے ہیں، جس طرح ہماری ویلی بڑی خوبصورت ہے، ہماری ویلی کی خوبصورتی ہے کہ یہ بڑی خوبصورت ویلی ہے، پورے آزاد کشمیر پر پاکستان میں جو ہے اس کی جو مانی جاتی ہے، یہاں کے لوگ بھی بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری سیاست کا مقصد یہی تھا کہ میرے حلقے کے لوگ، وادی بنا کھریٹا کے لوگ، یہ جو ہے یہ ان کے اندر شعور آئے، یہ سیاست کو سمجھے۔ میں سمجھتا تھا کہ نوجوان جو ہے نا، یہ اسٹیٹس کو اور مروثیت اور اس سلسلے سے ہٹیں، وہ اپنے آپ کو منوائیں، کیونکہ اتنے قابل پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں، تو وہ نکلیں۔ میرا مقصد پیورلی یہی تھا کہ میں نوجوانوں کی آواز بنوں، حلقے کے لوگوں کی آواز بنوں، اور میں نے الحمدللہ ثابت کیا۔ بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، ظاہر ہے بڑی پارٹیز کے اور اسٹیٹس کو کے خلاف اٹھنا، لیکن میں نے اللہ پاک کے کرم سے بڑی ثابت قدمی سے میں نے کوشش کی کہ لوگوں کے جو نوجوانوں کی امیدیں ہیں ان پہ پورا اتروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کام کو جاری رکھوں گا۔ میری نوجوان جو حلقہ کھریٹا کے ہیں ان سے یہی درخواست ہوگی کہ اگر آپ لوگ پی ٹی آئی اور عمران خان اور قائد کشمیر ویسے سلطان محمود کے چاہنے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ بات بڑی زبردستی سوچنی ہوگی کہ میرا کسی میں پارٹی کے ودن پارٹی کسی بڑے سے یا کسی امیدوار سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور نہ میں اختلاف کرنا ہی چاہتا ہوں۔ میرا اختلاف اور ودن پارٹی یہی ہے کہ میرا موٹیو یہی ہے کہ میں پارٹی کے لیے کام کروں، اور پارٹی کو آگے بڑھنے میں جو ہے اپنا رول ادا کروں۔ میں اس کھریٹا کے نوجوان گواہ ہیں اس بات کے کہ میں شروع اوائل میں جب پی ٹی آئی میں آیا تو میں نے پی ٹی آئی ایس ایف کی جو ہے اس کی باڈیز کا میں نے اناؤنس کی، وہ بنوائی، یو سی لیول سے سر میں نے جو ہے پارٹی اسٹرکچرنگ کی۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ نوجوان میرے ساتھ آئیں اور وہ اسٹیٹس کو کا جو سلسلہ ہے اس کو جو ہے ختم کریں اور اپنے آپ پہ انحصار کریں، میں یہی چاہوں گا۔ اور نوجوانوں سے بارہا میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ آپ عمران خان کے چاہنے والے اور پی ٹی آئی کے جو اصل لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو صحیح بنیادوں پہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، ہر طرح کی ان کے نشانہ بشانہ انشاءاللہ میں کھڑا رہوں گا۔ بہت شکریہ ناصر لطیف آپ کا، تو وش یو گڈ لک کہ اللہ کرے کہ آپ اپنے مشن کو پورا کر سکے، آپ کی حکومت آئی اور آپ
جو ہے لوگوں کے کام کروا سکے. بہت شکریہ. غفور صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے صافی بھائی جو ہیں